علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں آج باری ہے زکوٰۃ کے نصاب کو جاننے کی۔ کتنا مال ہمارا ہو جائے گا تو ہم پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، سونا اور چاندی دو اہم چیزیں ہیں زکوٰۃ کے باب میں۔ سونے کا نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7.5 تولہ مقرر کیا ہے۔ 7.5 تولہ موجودہ دور کے وزن کے اعتبار سے، بعض لوگوں نے 87 گرام لکھا، بعض لوگوں نے 85 گرام لکھا، بعض لوگوں نے 100 گرام لکھا، بعض لوگوں نے 105 گرام لکھا، لیکن ہم اس کا احتیاطی قدم اس میں اٹھاتے ہوئے، احتیاطی گفتگو کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 گرام اگر ہمارے پاس 100 گرام سونا ہو جائے تو ہمارے اوپر اس کی زکوٰۃ ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی اس کا 40واں حصہ، 2.5% جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار لیا کرتے تھے، یعنی 40واں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ تو ہمارے آپ کے پاس اگر اتنا سونا پہنچ جائے جو 100 گرام یعنی 7.5 تولہ تقریباً ہوتا ہے، اس وقت کا جو تولہ ہوتا تھا اس کے حساب سے تو آپ اس میں، اور اس پر سال بھی گزر جائے، سال بھر آپ کے پاس وہ رکھا رہا، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دینار چونکہ سونے کا ہوتا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولہ تھا، اس لیے اسی کو نصاب بنایا گیا۔ زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سونا ہے تو سونا میں سے نکال کے زکوٰۃ دیں، یا اگر آپ سونے میں سے نہیں نکال سکتے زکوٰۃ تو سونے کی قیمت کا اندازہ لگائیے مارکیٹ کے ریٹ سے۔ روز اس کا ریٹ پیپر میں بھی چھپتا ہے، اور آپ آج کے ڈیٹ میں موبائل پر گوگل پر چیک کر سکتے ہیں، اور جو ریٹ ہے اس کا 2.5% آپ نکال۔ سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چاندی کا کیا نصاب ہے؟ چاندی بھی ایک زکوٰۃ کی چیز ہے۔ تو چاندی 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً کچھ لوگوں نے لکھا کہ 612 گرام، کچھ لوگوں نے لکھا 700 گرام، کچھ لوگوں نے لکھا کہ 735 گرام۔ تو 735 گرام ہی اگر مان لیتے ہیں تو 735 گرام اگر ہمارے پاس چاندی ہے اور سال اس پر گزر جاتا ہے تو اس میں اسی حساب سے 2.5% کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اوقیہ کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولہ کا ہے، اور 52.5 تولہ میں نے آپ کو بتایا کہ 612 گرام سے لے کر 735 گرام تک کی روایت اس میں مختلف شارحین حدیث کی ملتی ہے۔ اس لیے ہم 612 اور 735 گرام کے بیچ میں بھی اگر ہمارے پاس زکوٰۃ چاندی ہے تو ہم دیکھ لیں، اس حساب سے اس کی قیمت یا اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انی قد عفوت لکم عن صدقۃ الخیل والرقیق ولکن ہاتوا ربع العشر من کل 40 درہما درہما۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف کر رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم۔ علی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائے تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہمارے پاس سونا اور چاندی کم ہے نصاب سے تو دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ نکالنا ہے، نہیں۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی
زکوٰۃ ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ مختلف فی مسئلہ ہے، میں بتا دوں آپ کو کہ زکوٰۃ یہ سونے اور چاندی کے زیورات کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مسئلہ مختلف فی ہے، لیکن موجودہ محدثین نے، شارحین نے بہت ساری روایات کی تحقیق کے بعد اس نتیجے اور اس رجحان کو ظاہر کیا ہے کہ زکوٰۃ دے دی جائے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے، دی جائے زکوٰۃ سونے اور چاندی کے زیورات پر۔ چنانچہ یہاں مصنف نے ایک حدیث روایت کی ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یہی لفظ ہے، اتعطین زکوٰۃ ھذا، اتعطین زکوٰۃ ھذا؟ قالت لا، اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ پسند ہے؟ ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تجھے اس بات یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے قیامت کے دن 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کا کس قدر جذبہ تھا اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزاؤں کا ڈر کتنا تھا کہ اس خاتون نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آئندہ میں اس کی زکوٰۃ دے دوں گی اور زکوٰۃ نکالا کروں گی، نہیں، بلکہ پورا ہی حوالے کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ سب اللہ کے راستے میں۔ یہ جذبہ تھا ان کا۔ دھات کے سکے، یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب یہ سونے کے نصاب کے حساب سے یا چاندی کے میں سے کسی جس کی قیمت کم ہے، چاندی کی قیمت آج کے ماحول میں کم ہے، تو چاندی آپ دیکھیے کہ 612 گرام سے لے کر کے 735 گرام تک کے درمیان کی چاندی کی قیمت اگر آپ کے پاس ہے، بیلنس ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ دے دیجئے، یہ جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ سونے اور چاندی اور موجودہ کرنسی پیسے کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بات تھی۔ آگے تجارت اور کھیتی باڑی کے فصلوں کی زکوٰۃ کی بات بھی آئے گی۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ سیریز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب پہ شاہد اقبال ثناولی ٹائپ کیجئے، زکوٰۃ سیریز بھی آپ دیکھ لیں گے۔ رمضان مبارک سیریز دیکھ سکتے ہیں رمضان کے احکام جاننے کے لیے، اور آؤ نبی کی نماز سیکھیں نماز سیکھنے کے لیے جان سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔